جا کے بات بنتی ہے۔ اور آگے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 7 میں، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کہ قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز مانے نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے صدقات کو واپس کر دیا، ضائع کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ کے بھی نافرمان تھے، رسول اللہ کے بھی نافرمان تھے، اس لیے کوئی صدقات قبول نہیں کی میں نے، میں نے قبول نہیں کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 8 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے وہ اسے راضی کرے، اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی محبوب کی رضا میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا میں رسول اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی رضا میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ تو اس لیے رب فرماتا ہے سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام کے در کی نوکری کرو گے تو پھر میں قبول فرما لوں گا، تم سے محبت بھی کر دوں گا۔ آیت نمبر 9 کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کیا وہ نہیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، کسی ذرے برابر بھی مصطفیٰ کے شان میں کمی کرتا ہے، نقص عیب تلاش کرتا ہے، رب فرماتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی وہی جنت میں وہ نہیں جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص تلاش کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے۔ تو آگے میرے محبوب مصطفیٰ رب تعالیٰ دیوانوں، محبوب کے دیوانوں، رب تعالیٰ 10ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، اب یہ مزے کی آیت سنیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور یہ دین کا معاملہ ہے، ذرا آپ نا یہ اتنا انداز اور اتنی گفتگو لوگوں کو نہ بتایا کریں، سخت لہجہ کیوں استعمال کرتے ہو، قرآن سنیں۔ اللہ فرماتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو و درگزر کی عادت کریمانہ کی وجہ سے، ذرا غور کریں اس آیت پر، ترجمے پر غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو و درگزری کی عادت کریمہ کی وجہ سے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا مانگی، کیونکہ مصطفیٰ تو کریم ہے، محبوب تو رحیم ہے، محبوب تو رعوف ہے، وہ تو مہربان ہے تمام جہانوں کے لیے، لیکن رب فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، رب فرماتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرة، اے میرے کریم آقا اپنی عفو و درگزری کریمانہ پیش نظر کی وجہ سے، رحمت للعالمین کی وجہ سے اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا فرماتے تو اللہ فرماتا ہے اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں پھر بھی ہرگز نہیں بخشے گا۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا بھی لیں، ایک مرتبہ اٹھا لیں، دوسری مرتبہ اٹھا لیں، حتیٰ کہ 70 مرتبہ بھی نبی کے ہاتھ اٹھے، رب فرماتا ہے پھر بھی میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ کیوں نہیں بخشوں گا؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے اس وجہ سے
انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، نافرمانی کی ہے، آپ کی بے ادبی کی ہے، آپ کے اندر نقص تلاش کیے ہیں، تو آپ اگر ان کی بخشش کی دعا بھی کریں گے اے محبوب مصطفیٰ، میں انہیں نہیں بخشوں گا، نہیں بخشوں گا۔ تو پتہ چلا جو مصطفیٰ کے در سے پھرا تو رب فرماتا ہے چاہے اے حبیب آپ میرے لاڈلے نبی ہو، 70 مرتبہ بھی اگر کسی بندے کے لیے جو گستاخ ہے، جو نقص تلاش کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے محبوب مصطفیٰ کی ذات میں، تو رب فرماتا ہے آپ دعا مانگے بھی صحیح، میں نہیں بخشوں گا، کیونکہ یہ میری غیرت کا معاملہ ہے۔ رب فرماتا ہے میری غیرت کا معاملہ ہے، میرے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غدار ہے، وہ منکر ہے، اس لیے رب فرماتا ہے میں نہیں بخشوں گا۔ آیت نمبر 11 سنیں۔ لوگ کہتے ہیں ہر کسی کے جنازے میں جاؤ، قرآن سنیں بھائی، قرآن، اپنا عقیدہ قرآن سے لے لیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کس کے جنازے میں جانا ہے، کس کے ساتھ کھانا ہے، کس کے ساتھ نہیں کھانا۔ لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، دین تو ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، دین تو نرمی سکھاتا ہے۔ ہاں نرمی سکھاتا ہے، اعتدال سکھاتا ہے، جب باری آئے مصطفیٰ کی تو کوئی اعتدال نہیں، پھر کوئی نرمی نہیں، پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ سنیں، اللہ فرماتا ہے آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی بھی مر جائے، اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب کو اے میرے کریم آقا، آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو بھی کوئی مر جائے اس کے جنازے پہ نماز نہ پڑھے، جنازہ نہ پڑھائیں آپ ان کا جنازہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھائے۔ تو حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے نہیں پڑھانا، آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ حضور کو پتا تھا، فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا منکر ہے، وہ منافق بنتا ہے، آپ کے عیب تلاش کرتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے اور آپ کے نقص بیان کرتا ہے، ان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو رب بھی فرماتا ہے اے محبوب ان کے جنازے نہیں پڑھانا، کیوں؟ نہ ہی آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، نہ ان کا جنازہ پڑھائیں، نہ آپ اس کی قبر پہ جائیں۔ اور میرے محبوب رب تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا، اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، آپ کا کسی جگہ قدم مبارک رکھنا، رب فرماتا ہے رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی منافق کے جنازے میں جائیں گے تو وہ رحمت کے حقدار نہیں، وہ رحمت کے حقدار نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے ان کی قبر پہ نہیں جانا، ان کے جنازے بھی نہیں پڑھانا، کیونکہ وہ رحمت کے حقدار نہیں ہوتے، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے، توبہ بھی نہیں کی، اس لیے یا رسول اللہ آپ ان کے جنازے نہ پڑھائیں۔ تو پتہ چلا جو مصطفیٰ کا منکر ہے، جو محبوب کا نقص بیان کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، ان کے جنازے میں جانا رب نے حکم فرمایا کہ نہیں جانا۔ جب حبیب کو حکم منع فرما رہا ہے تو پھر مومن کو بھی یہی حکم ہے کہ ان کے جنازے میں شریک ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اپنے اعمال کو چٹ کرنا، ضائع کرنے کی بات ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 12، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ رب فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، پرہیزگاری بھی اختیار کرتا ہے، بس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ آیت نمبر 13 میں رب فرماتا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔
رب فرماتا ہے فرما دیجئے اے محبوب مکرم آپ فرما دیں